غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت و چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، غیبت سے بچ، بے شک وہ ایسا عجیب شر یعنی برائی ہے جسے انسان خود آگے بڑھ کر حاصل کرتا ہے۔ تیرا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جو تجھے احسان فراموشی پر ابھارے، تیری اتنی نیکیاں چھین کر ان کو دے دے جن کی تو نے غیبت کی ہے، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں، کیونکہ بروز قیامت درہم و دینار کام نہیں آئیں گے۔ بے شک جتنا تو مسلمانوں کی عزت کو نقصان پہنچائے گا اتنی مقدار میں تیرا دین تجھ سے لے لیا جائے گا، لہذا غیبت سے بچ۔ غیبت کے منبع یعنی نکلنے کی جگہ اور اس کے اسباب کو پہچان کہ تجھ پر غیبت کن کن جگہوں سے آتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، توجہ سے سن، بے شک بعض جاہل و نادان اس انداز پر بھی غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گناہ گاروں پر خواہ مخواہ غصہ ہوتے ہیں اور ان سے حسد و بدگمانی کرتے ہیں، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر معاذ اللہ عز و جل اس غصے کو دینی غیرت کا نام دیتے ہیں اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کر رہا، میں تو دین کے نقصان کی وجہ سے فلاں کو برا بھلا کہتا یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو کہ عقل مندوں سے پوشیدہ نہیں۔ بعض لوگ اہل علم ہونے کے باوجود شیطان کے دھوکے میں آ کر جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس کی نصیحت اور اصلاح کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر واقعی وہ خیر یا بھلائی کے طالب ہوتے تو کبھی غیبت جیسی آفت میں نہ پڑتے اور ان کی نصیحت ان کے لیے غیبت پر مددگار نہ ہوتی۔ بسا اوقات نیک اور پرہیزگار لوگ بھی حیرت کا اظہار کرنے کے انداز میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں۔ رہے استاد، سردار اور افسر وغیرہ تو بعض دفعہ وہ شفقت و رحم دلی کے طریقے سے غیبت کی گہری کھائی میں جا گرتے ہیں۔ مثلاً اپنے شاگرد یا ماتحت کے بارے میں کہتے افسوس وہ فلاں غلط کام، مثلاً بری صحبت یا نشے کی نحوست میں پڑ گیا، اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس کی پولے کھول ڈالتے ہیں، مگر سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اسے محبت اور ہمدردی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ غیبت کے گناہ میں پڑ چکے ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص کسی کی برائی کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کی برائی پر تم کو اس لیے مطلع کیا تاکہ تم اپنے بھائی کے لیے خصوصی دعا کرو۔ اپنے گمان میں یہ اسے ہمدردی اور شفقت سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں شیطان کے خفیہ واروں سے بچائے۔ تو آئیے ساتھ ہی غیبت سے بچنے کا بہترین نسخہ بھی بیان کر دو۔ حضرت سیدنا سیری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ تو غیبت سے بچنے کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمان کا خلاصہ ہے، عام لوگوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں مل بیٹھے کہ کسی نہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑے، یعنی غیبتیں اور چغلیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ ان کی غذا یہی ہے۔ ایسے لوگوں کے اکیلے میں دل اکتاتا ہے، لہذا مل جل کر گپ شپ اور تیری میری کرنے میں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہوں بڑی باتوں میں بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، یوں گناہ گار اور عذاب نار کے حقدار ہوتے رہیں گے۔ اگر ہاں نہ کیے بغیر خاموش رہیں گے تب بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی گناہوں بھری باتوں پر اعتراض کریں گے تو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، نتیجتاً وہ آپ کی غیبتوں اور دل آزاریوں پر اتر آئیں گے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے لوگوں سے میل جول کے معاملے میں کترانے کی مثالیں دیتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم دوسری جلد کے صفحہ نمبر 228 اور 229 پر نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سیری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا اگر میرا کوئی مسلمان بھائی میرے پاس آئے
اور میں اس کے آنے پر اپنے ہاتھ سے داڑھی کو ٹھیک کروں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا نام منافقوں کی فہرست میں نہ لکھ دیا جائے. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد الحرام شریف مکہ المکرمہ میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا ایک دوست آیا, آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا, اے ابو علی آپ سے دل بہلانے کے لیے آیا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم یہ تو بڑی وحشت دلانے والی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زینت اختیار کروں اور آپ میرے لیے اختیار کریں. آپ مجھ سے جھوٹ بولے اور میں آپ سے جھوٹ بولوں. یا تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیے یا میں چلا جاتا ہوں. بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گمنام کر دیتا ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لہٰذا جو آدمی اس قسم کی باتوں مثلا غیبتوں, چغلیوں, ریاکاریوں, خود پسندیوں, جھوٹی خوشامدوں وغیرہ وغیرہ سے بچ سکتا ہے وہ بے شک لوگوں میں مل جل کر رہے, ورنہ وہ اپنا نام منافقوں کی فہرست میں لکھوانے پر راضی ہو جائے اور پھر بھلے مل جل کر رہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, تو غیبت سے بچنے کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ رہنا ہے. غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے.